الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما ہمارے دین ملت، علماء ذوی الاحترام، شورائے کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، بالخصوص نبیر اعلیٰ حضرت شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند، گرامی مرتبت عزت مآب کرم گستر علامہ مولانا مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت، محسن انسانیت، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیج پر ارباب فضل و کمال کی انجمن سجی ہوئی ہے. ہندوستان کے طول و عرض سے اہل علم و قلم درسگاہ کے شہسوار تصنیف و تالیف کی دنیا کے مشہور قلمکار درسگاہوں کے اساتذہ، طلباء اور اہل عقیدت کا جمع غفیر ہے. میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے آج یہ سعادت بخشی کہ دنیا سنیت کی
جلیل القدر شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ شہر محبت میں حاضر ہیں۔ آپ کے لیے مزید مبارکبادی کہ اس عرس سراپا قدس کی برکت سے آپ جلوہ تاج الشریعہ کو قاضی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں جامعۃ الرضا کے اساتذہ کرام کو اسپیشل مبارکبادی دوں گا کہ اس سال میرے مرشد گرامی آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ کی تعمیری، تعلیمی اور تصنیفی یادگار جامعۃ الرضا میں داخلہ کے لیے آنے والے طلبہ کی جو تعداد تھی اس سے یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ میرے تاج الشریعہ نے جامعۃ الرضا جس مشن کے تحت قائم فرمایا تھا، خدا کا شکر ہے کہ جامعہ کے اساتذہ اراکین اور بالخصوص صاحب سجادہ اپنے مقصد کی طرف بحسن و خوبی لگے ہوئے ہیں۔ 2,500 سے زیادہ طلبہ یہاں پر داخلے کے لیے آئے اور انہوں نے ٹیسٹ کا حصہ بن کر کے اپنے علمی ذوق کو جامعۃ الرضا سے وابستہ کرنے کا ثبوت دیا۔ رب تعالی اس ادارے کا تعلیمی معیار اور بلند فرمائے۔ جامعۃ الرضا یہ صرف ایک تعلیم گاہ نہیں بلکہ ہر دور کے فتنوں کے سد باب کے لیے ٹیم کی تیاری ہے۔ بے شک رب قدیر اسے آسمان کی بلندی عطا فرمائے۔ عزیز گرامی مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب نے چند روز قبل ایک تحریر کے ذریعہ مجھے کچھ باتیں ایک خاص عنوان پر کہنے کے لیے گزارش کی۔ میں نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ 100 سال قبل عالم اسلام کا وہ بے لوث خادم، بے باک ترجمان، کشتی ملت کا نگہبان، جسے ہم کہتے ہیں امام احمد رضا خان، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس نے اپنے ایک شعر کے ذریعہ امت مسلمہ کو پیغام دیا تھا: سونا جنگل رات دھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ اس وقت اہل ایمان بہت سارے ایسے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بیدار مغزی اور ہوشیاری سے کام نہیں لیا تو کب ان کا سونا اچک لے جائے کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم عام بولیوں میں بھی بولتے ہیں یہ فتنہ ہے، فلاں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا، فلاں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جنہوں نے
مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو فتنے میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہیں کی، فتنے کا دروازہ بند نہیں کیا، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے بعد ان سے معافی نہیں مانگی، قرآن کریم فرماتا ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا گیا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ فتنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آقام المدینہ فقال هل ترون ما ارى انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القتل، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی بلند مقام پر تشریف لے گئے اور وہیں اپنے جانثاروں سے مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس کے بعد رسول پاک نے خود ہی فرمایا انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القتل، میں تمہارے گھروں کے بیچ فتنوں کو اترتے ہوئے اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں بارش کے قطرے بڑی تیزی سے گھروں پر اترتے ہیں، اس سے زیادہ تیز لوگوں کے گھروں پر فتنے اتریں گے۔ فتنہ کا معنی آزمائش ہوتا ہے، فتنہ کا معنی ابتلا ہوتا ہے، فتنے کا معنی ہماری زبان میں جنگ و جدال کا ماحول برپا کرنا لیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے تعلق سے جو ارشادات فرمائے، سیدنا امام بخاری نے ان ارشادات کو دیکھتے ہوئے کتاب الفتن ایک عنوان ہی قائم فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو فتنے امت میں پیدا ہونے والے تھے رسول پاک اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کس طرح سے ثابت آتا ہے اور کتنے فتنے 1400 سال کے اندر امت مسلمہ کے درمیان پیدا ہوئے۔ فتنے مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، فتنے دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دنیاوی فتنہ کوئی پیدا کرتا ہے تو قتل و غارت گری اور جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر مذہبی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی یا تو بدعقیدہ ہوتا ہے یا مرتد ہوتا ہے، مشرک اور کافر ہوتا ہے، عقیدے اہل سنت کا باغی ہوتا ہے۔ فتنے اگر عقیدے میں پیدا ہوتے ہیں تو آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک نہیں، نہ جانے کتنے فتنے پیدا ہوئے، مگر یہ بھی رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ فتنے پیدا ہوں گے مگر میری امت کا ایک طبقہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا، اور وہ یہ اعلان کرے گا، سن لے آدھا اور کان کھول کر کے سن لے، وہ طبقہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلان کرتا رہے گا
میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، اعلان کرتا رہے گا، دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر۔ زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چند ماہ قبل ایک ڈاکٹر صاحب اپنے گاؤں میں اتپاد مچائے ہوئے تھے، جس دکان پر بیٹھتے کبھی اعلیٰ حضرت کے خلاف، کبھی اور کسی سنی عالم کے خلاف، اور کبھی آگے بڑھتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھول کر فتنہ پھیلاتے۔ میرے کانوں تک یہ بات پہنچی، میں نے ان کو حکمت عملی سے اپنی درسگاہ میں بلانے کی کوشش کی۔ اللہ کی شان، وہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میری درسگاہ میں چند احباب کے ساتھ آئے۔ میں نے گفتگو کے دوران ابتداءً یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ آپ کے حالات سے میں آگاہ ہوں۔ میں نے ان سے گفتگو دیگر مذہبی موضوعات پر شروع کی، اور آہستہ آہستہ ان کے ذہن کو قریب لاتا گیا، اور پھر جب وہ ذہن کے اعتبار سے قریب ہو گئے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا بخاری شریف آپ نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں بخاری شریف نہیں دیکھی۔ میں نے کہا آج آئیے میں آپ کو بخاری شریف دکھاتا ہوں۔ طالب علم سے بخاری شریف منگائی، ڈیسک پر رکھا۔ ہم نے کہا یہ کتاب بخاری شریف ہے، کیا آپ نے اس کو کبھی دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، نام سنا۔ ہاں کہیں سے اگر کوئی ٹکڑا گوگل کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا اصلی کتاب دیکھنے کا شرف حاصل کر لیجئے، یہ بخاری شریف پہ ہے، یہ عربی میں ہے۔ میں نے ان کے سامنے کتاب کھول دی اور بخاری شریف کی عظمت پر دو چند جملے میں نے ان کو سنائے، اور اس کے بعد میں نے کہا آپ میرے قریب آ گئے ہیں تو آئیے میں آپ کو دین کے سیکھنے کی اہمیت بتا دوں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اتنا میں نے ان کو سنایا، کہا ہاں یہ بات بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا اور سنیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں۔ ہم یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں۔ کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا آئیے جس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا ہے، آئیے ذرا اس حدیث شریف کو بھی سن لیجئے۔ اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ کہا ہاں حدیث سن لیا میں نے کہا یہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں دیتا خدا ہے مگر بانٹتے مصطفیٰ ہیں۔ کہا بالکل صحیح آپ نے کہا۔ ہم نے کہا اور آگے سن لیجئے، اس میں آگے رسول پاک کا یہ بھی ارشاد ہے لن تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گی، اس کی جو مخالفت کرے گا، اس سے جو مخالفت مول لے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا مگر اہل حق کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کہا حضرت یہ بھی صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ مخالفت کے ہجوم میں جو سچے علماء ہیں وہ یقیناً دین کی
کی رہنمائی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ جب جتنی باتیں میں نے ان کو سنا دی اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ رسول پاک کی حدیث ہے، انہوں نے اطمینان حاصل کر لیا۔ میں نے کہا ذرا قریب آ جائیے، اب اور قریب ہوئے اور میں نے بخاری شریف کے اس صفحے پر انگلی رکھی۔ اب نے کہا کچھ آپ عربی پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، میں زیادہ نہیں پڑھا ہوں، کچھ جانتا ہوں۔ میں نے کہا کچھ جانتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی لیں گے۔ اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے قال معاویہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ تین باتیں اس حدیث میں آپ کو سنائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے خدا دیتا ہے مگر میں بانٹتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک جماعت حق پر مضبوطی سے قائم رہے گی۔ یہ تینوں باتیں رسول پاک کی آپ مانتے ہیں؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن یہ بات ہم تک اگر پہنچی ہے تو حضرت امیر معاویہ کے ذریعہ پہنچی ہے۔ اگر امیر معاویہ غیر معتبر تو یہ تینوں باتیں غیر معتبر۔ کس طرح سے لوگ امیر معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں، ساتھ پہ بیٹھ کے جل کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے سجدہ کرے گا۔ میں نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا جی حضرت بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہم کچھ سمجھ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کے سامنے اور بھی کچھ باتیں رکھی۔ خدا کا شکر ہے اس وقت سے اب تک میں نے جتنی مرتبہ رپورٹ حاصل کی یہی پتا چلا کہ نہ تو اب اعلیٰ حضرت کی شان میں تبرہ کرتے ہیں اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط لفظ بولتے ہیں، وہ بہت ہی سائلنٹ رہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا ہر مرض سے بڑا مرض جہالت ہے، جہالت سے بڑا کوئی مرض نہیں ہے۔ گستاخی اگر کوئی نبی کی کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، کفر اگر کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر، شرک اگر کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر، صحابہ کی عظمت سے کھیلنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، اہل بیت کی عظمت کی چادر کو اگر داغدار کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، اولیاء کرام پر کوئی تبرہ کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، اگر امام احمد رضا کی آج کوئی مخالفت کرتا ہے وہ کیسا ہی علم والا کہلائے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کو علم کی ہوا نہیں لگتی۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع فرمائی، مکے کے لوگوں نے رسول پاک کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ آگے کیا رسول پاک نے یہ فرمایا میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے؟ کیا رسول پاک نے یہ فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے ان کے پاس اقتدار نہیں ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے مولا میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کفر و شرک کرتا ہے تو عدم علم کی بنیاد پر، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر۔ سارے مرضوں سے بڑا مرض جہالت ہے۔ یہی جہالت آج ایک اور فرقے کو جنم دے رہی ہے جس کو لوگ اپنی بولی میں مولائی کہتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو مولا علی کا انکار کرے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے سنی کہلانے والے جتنے ادیب ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے قلمکار ہیں، جتنے مصنف ہیں، وہ ذرا اپنے قلم کی جولانی دکھانے بیٹھے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے جس طرح سے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی تعریف و توصیف میں جملے ارشاد فرمائے ہیں،
شاید ان کو چند دنوں تک سوچنے میں وقت گزر جائے، مگر اتنے مقفع، مسجع، مرصع جملے اور عقیدت و احترام سے پر وہ الفاظ و کلمات شاید ان کے قلم سے نہ لکھے جا سکے جو امام احمد رضا نے تعریف و توصیف کے جملے لکھے ہیں۔ خدا کی قسم اس کو پڑھتے جائیے گا تو آپ کے دل میں مولا کائنات کی عظمت کا ایک ایک گل کھلتا چلا جائے گا۔ کیا بات ہے، ہم ماشاء میں سے اللہ۔ کون ہے جو مولا کائنات کا انکار کرتا ہے؟ صحابہ میں سے کون جس نے حضرت علی کا انکار کیا؟ کون ہے جو ان کو صحابی نہیں مانتا؟ کون ہے جو ان کو داماد مصطفیٰ نہیں مانتا؟ کون ہے ان کو جو شیر خدا نہیں مانتا؟ 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ کو اہل سنت و جماعت کا ہر فرد شیر خدا کا عقیدت مند اور شیدائی نظر آئے گا، لیکن کیا کسی نے اپنی ایک الگ ٹولی بنا کر مولائی کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کیا؟ کسی نے نہیں کیا، مگر آج ایک جماعت جس میں جاہل پیر بھی ہیں، جاہل مرید بھی ہیں، اور میں ان علماء کے بارے میں بھی بہت افسوس کرتا ہوں جب سنتا ہوں کہ یہ مولانا ہے، مگر ان کے پیر نے اگر صحابہ کی شان میں تبرہ کر دیا، گستاخی کر دیا، تو وہ صحابہ کی عظمت کی حفاظت کے لیے میدان میں نہیں آتے، اپنے پیر کے غلط نظریے کی حمایت کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں صحابہ کی عظمت سے پیار نہیں ہے، اپنے جاہل پیر کی عظمت کا انہیں زیادہ خیال ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی گھر کے اندر بیٹھ کر کے تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مولائی ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، کسی کو نہیں مانتے، ہم تو مولائی ہیں، ہم صرف حضرت علی کو جانتے ہیں۔ اگر تو حضرت علی کو مانتا تو حضرت علی نے جسے مانا ہے اسے بھی مانا تھا، حضرت علی نے جس کو افضل مانا ہے اسے بھی تسلیم کرتا۔ ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں کتاب کی روشنی میں آپ کو یہ علماء سنا چکے ہیں اور احادیث طیبہ سے آپ کو کھول کھول کر کے دکھا چکے ہیں کہ خود مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت محمد بن حنفیہ جو شہزادے ہیں مولا کائنات کے، جب انہوں نے پوچھا یا ابی، اے میرے ابا یہ تو بتائیے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے؟ اپنے والد گرامی سے پوچھ رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں ای الناس خیر، سب سے بہتر انسان کون ہے ہمارے نبی کے بعد؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ابو بکر۔ ابو بکر سب سے بہتر انسان رسول پاک کے بعد حضرت ابو بکر ہے، مگر آج جہالت سر چڑھ کر کے بول رہی ہے۔ ڈرامائی انداز میں بہت سارے لوگوں نے غلط عقیدے کو ٹی وی کے ذریعہ پھیلانا شروع کر دیا، جیسے فلم ایکٹر اپنی ایکٹنگ کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے مولوی نما جبہ و صافہ میں بھی کچھ لوگ ایکٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اے میرے تاج الشریعہ، آپ کی قربت پر ہزاروں رحمتوں کی بارش ہو کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی حفاظت میں کسی کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تو یہی فرمایا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، تصویر بنانا حرام ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے ذریعہ کتنے فتنے امت مسلمہ میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جی جی جی، نام دیتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اور استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو پیچھے سے سیلفی لے جا رہے ہیں، لگتا ہے ان کا پاخانہ بھی کوئی تبلیغ کرتا ہے، لگتا ہے ان کا استنجا خانہ بھی کوئی تبلیغ کرتا ہے۔ دین کو مذاق بنانے والے تم میرے تاج الشریعہ پر تھوکنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو۔ یہ وہ ہمالیہ ہے کہ جو اسے ٹکرائے گا وہ خود ہی چور چور ہو جائے گا۔ زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد،
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस बहुत मुख्तसर वक्त रह गया है। आकाए नेमत हुजूर मुहद्दिस कबीर दावत बरकातुल्लाह आलिया ने 2 बार फरमाया अख्तर की तकरीर हो तो मैं हाजिर हो गया। मैं तो अपने मुर्शिद गिरामी की बारगाह में नजर मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर होता हूँ। और ये जो अर्ज कर रहा हूँ, अगर मेरे मुर्शिद गिरामी ने कबूल कर लिया तो मेरा आना वसूल, आपको सुनाना भी वसूल हो जाएगा। आखिरी बात अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अहले सुन्नत का अकीदा समाप्त कर लीजिए। अहले सुन्नत का अकीदा है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों और रसूलों के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल है। इस अफजल का मतलब क्या होता है? जो लोग डमरू बजा बजा करके मदारी दिखाते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि अफजल का क्या माना लिया जाता है तो शायद बहुत कम लोग हों जो उसका सही मफहूम बता सके। मैं उनके लिए नहीं, आपके लिए दर्द दिल आपके सामने रखता हूं। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। जो लोग आलिम बनकर जुब्बा साफा पहनकर और एक्टिंग के जरिए नौजवानों के जहनों को खराब कर रहे हैं, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं कि मेरे देखते देखते कितनी आबादी ऐसी है जहां के नौजवान सब सुन्नी सही अकीदा थे, मगर आज सहाबा की शान में तबर्रा कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है ये सामग्री कहां से आ रही है, तुमको ये अकीदा कौन दे रहा है, तो कहते हैं हमारे पीर साहब ने हमको बताया है। गुज़श्ता साल मुहर्रमुल हराम के मौके पर एक शख्स ने मेरे पास फोन किया और कहा, हजरत लफ्ज़े अलैहिस्सलाम क्या नबी के अलावा दूसरे के लिए बोला जा सकता है? अंबिया और मलाइका के अलावा क्या दूसरे को अलैहिस्सलाम कहा जा सकता है? मसलन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्या ये कहा जा सकता है? मुझे जो कुछ मालूम था उसकी रोशनी मैंने उसे बता दिया, उसकी रोशनी में मैंने उसे मसला समझा दिया। फतावा शामी, जिसका असली नाम रद्दुल मुहतार है, जो सुन्नी तो सुन्नी, वहाबी और देवबंदी भी मोतबर मानते हैं। फतावा शामी के अंदर अल्लामा शामी ने यह लिखा है कि अलैहिस्सलाम जो हजरत अली को कहा जाता है, ये मिन शिआर रवाफिज, ये राफिजियों की अलामत है, ये राफिजियों का तरीका है। मैंने ये बात बताई और उसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि इस पर आला हजरत ने हाशिया लिखा है, उस हाशिये का नाम जद्दुल मुख्तार है। रद्दुल मुख्तार के ऊपर आला हजरत का हाशिया इस मकाम पर जो है मैंने उसे भी पढ़ करके उन्हें सुना दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि जब ये शायर रवाफिज है, ये जब राफिजियों की अलामत है, तो यजिब तहर्रुज अनहो, तो इससे बचना वाजिब है। इसलिए इस लफ्ज को इस्तेमाल करने के लिए अंबियाए किराम और मलाइका इज़ाम की साथ मखसूस है। नबी के अलावा, फरिश्ते के अलावा किसी दूसरे को ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। मैंने जब बताया, उसने कहा ठीक है हजरत, मगर दूसरे रोज फिर उसका फोन आया। कहा हजरत जिसने मुझसे मसला पूछा था मैंने उसे बता दिया, मगर वो कहता क्या है कि हम पीर साहब की मानेंगे कि मौलाना लोगों की मानेंगे, हम पीर साहब की कहीं चले सुनेंगे कि मौलाना लोगों की कहीं सुनेंगे। हमने कहा उनके पीर कौन है? कहा हजरत न पूछिए, आपको तकलीफ होगी। मैंने कहा बता तो दीजिए कौन साहब है? कहा फला साहब है। हमने कहा ऐसे लोगों से कोई ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि मैंने उनके बारे में ये सुन रखा है कि जब मुहर्रम आता है तो 10 दिन तक वो काला कपड़ा पहन करके बगैर चप्पल के वो घर में घूमते हैं और कहते हैं कि मेरी खानदान को जितनी अजियत पहुंची है कौन इसका एहसास करेगा, इसलिए मैं 10 रोज काले कपड़े में रहता हूँ, नंगे पैर चलता हूँ, घर में झाड़ू नहीं लगाने देता हूँ। मैंने कहा अमलन वो शियों का तरीका अपनाए हुए हैं। अगर वो अलैहिस्सलाम कहे तो ऐसे लोगों से कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उस पीर के बहुत सारे मौलवी मुरीद हैं और अपने पीर की हिमायत में उतर करके वो अपनी आकबत को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए आखिर ये कहां से शगुफा छूटा कि हम मौलाई हैं, हम किसी को नहीं जानते, सिर्फ हजरत अली को। और आज एक शगुफा और छोड़ा जा रहा है, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी अफजल है।
وہ بھی پہلے ہیں اور حضرت علی بھی پہلے ہیں. وہ پہلے ہیں خلافت کے اعتبار سے اور یہ پہلے ہیں ولایت کے اعتبار سے. میں نے کہا یہ بھی جہالت بول رہی ہے. اگر بہار شریعت پڑھا ہوتا تب بھی ولایت اور خلافت کا مطلب سمجھ لیا ہوتا. اچھا یہ بتائیے اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ 8-10 انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن کر کے لمبے لمبے 2 گز کے بال سر میں رکھ کر کے اور ہرا کرتا پاجامہ پہن کر کے اور ہزارہ تسبیح پہن کر کے رمضان میں گانجا پیتا ہے. کیا وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ انہی حالات کو دیکھ کر سلطان الوارثین علامہ عبد المصطفیٰ آزمی نے کہا تھا آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ہے ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے کئی لوگ ہے روٹی کے واسطے. کسی سنی عالم جو اہل سنت و جماعت کا مقتدا اور پیشوا مسلم پیشوا، آپ اس کی کتاب سے کیا یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے یہ فرمایا ہو کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہیں خلافت کے اعتبار سے اور حضرت علی افضل ہیں ولایت کے اعتبار سے؟ کیا کہیں آپ نے یہ سنی؟ آپ نے پڑھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مستطاب فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں افضلیت مطلقہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کوئی کوئی حیثیت کوئی جہت نہیں کہ نکال کر کے کسی اور کو افضل قرار دیا جائے. ہر جہت سے، ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کا درجہ کیا ہے؟ اس درجے میں بھی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور اسے رضوی تک تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.